السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت جو ہے وہ ہے چھٹی، ساتویں، آٹھویں کمبائن۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا مضمون اردو اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مضمون نگاری، اور ہمارا آج کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے اردو میں ترقی پسند تاریخ پر مضمون جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، 20ویں صدی کے اوائل میں دنیا میں 3 طرح کے نظریات و افکار و خیالات جڑ پکڑ رہے تھے۔ پہلا نظریہ اشتراکیت کا تھا، جو کہ مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور انہیں سرمایہ داروں کے استحصال سے آزاد کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ کیا تھا پہلا نظریہ؟ اشتراکیت۔ اس کا مطلب یہ کہ مزدور جو تھے ان کو ان کا حق دلایا جائے، اور جو سرمایہ دار لوگ جو ہیں ان کے استحصال سے ان مزدوروں کو آزاد کرایا جائے۔ اس نظریے کا خالق کارل مارکس تھا، اور یہ نظریہ پہلی بار روس میں 1719 میں لینین کے ہاتھوں اپنایا گیا۔ دوسری طاقت فسطائی طاقت تھی۔ دوسری طاقت کیا تھی؟ فسطائی طاقت، جو کہ نسلی برتری کے عقیدے کی بنیاد پر جرمنی اور اٹلی میں زور پکڑ رہی تھی۔ یہ طاقت نہ صرف یہودیوں کی دشمن تھی، بلکہ اشتراکیوں کا وجود بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اکثریت، جو کہ مزدوروں پر مشتمل تھی، وہ ان کی مخالف ہو گئی۔ تیسری طرف وہ نو آبادیاتی نظام تھا، جو کہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اور غلام قومیں ان کے مظالم سہتے سہتے تنگ آ گئی تھی، چنانچہ ان کے اندر بھی بیداری ہو رہی تھی۔ فسطائیت، آمریت اور نو آبادیاتی نظام کو مٹانے کی عالمگیر تاریخ سے سب سے پہلے وہ ذہین جوشیلے ہندوستانی طلباء متاثر ہوئے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے۔ کہتا ہے فسطائیت، آمریت اور نوآبادیاتی نظام کو مٹانے کے لیے، جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں فسطائیت کے بارے میں، آمریت کے بارے میں، نوآبادیات کے بارے میں، تو اس سب کو مٹانے کے لیے وہ ذہین اور جوشیلے ہندوستانی طلباء متاثر ہوئے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس، جو کہ ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، کی تاریخ کو تقویت پہنچانے کی غرض سے ادب میں بھی انقلاب برپا کرنے کی تاریخ چلائی۔ ان طلباء میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثر وغیرہ پیش تھے۔ اس طرح لندن میں 1935 میں اس تاریخ کی داغ بیل ڈالے گی۔ اس تاریخ کے منشور نے جن امور پر توجہ دلائی، ان کا متسلسل جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ترقی پسند تاریخ نے پرانے خیالات اور متعاقدات کی جڑیں ہلا کر رکھ دی اور ایک نئے سماج کو جنم دیا۔ ہندوستانی ادیبوں نے ہندوستانی زندگی میں ہونے والے تغیرات کو اپنی تحریروں سے نمایاں کیا۔ ہندوستانی ادب قدیم تہذیب کی تباہی کے بعد زندگی کی حقیقتوں سے بھاگ کر رہبانیت اور بھکتی کی پناہ میں جا چکا تھا اور بے اثر ہو چکا تھا۔ ترقی پسند تاریخ نے یہ اپنا مقصد بنایا کہ وہ اپنے ادب کو قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال دیں گے اور عام لوگوں کے قریب تر لائیں گے، اور زندگی کی حقیقتوں کو آشکار کیا جائے تاکہ اپنا اور اپنی قوم کا مستقبل روشن کیا جا سکے۔ اس تاریخ نے یہ اپنا عقیدہ بنایا کہ وہ ادب میں زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا احترام کریں گے۔ ایسا ادب تخلیق کیا جائے گا جو لوگوں میں صحت مند نظریات اجاگر کرے گا اور اتحاد یکجہتی کی قوت پیدا کرے گا۔ تاریخ کے اہم نظریات کون کون سے ہیں؟ وہ یوں ہیں۔ پہلا جو تھا وہ ہے ادب اور زندگی کا بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے ادب کو سماج کی خدمت کرنی چاہیے۔ سر سید نے سب سے پہلے اس نظریہ پر اس تاریخ کی شروع ہونے سے 80 سال پہلے عمل کیا تھا، اور ادب کو زندگی
اور سماجی ضرورتوں کا پابند بنایا تھا۔ حالی اور شبلی نے اس نظریے کو اسلامی نقطہ نظر سے قبول کیا تھا۔ اس طرح تاریخ کے شروع ہونے سے پہلے بھی اردو ادب میں اس طرح کے رجحانات ملنے لگے تھے۔ دوسرا، طبقاتی کشمکش کو ختم کرنا۔ اس کشمکش میں ادیبوں اور شاعروں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 1936 سے پہلے اقبال بھی اس طرز فکر پر مشق سخن کر چکے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اشتراکیت کے بجائے اسلامی مساوات کی بات کی تھی، اور ظلم کو ختم کر کے انصاف قائم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا سہارا لیا تھا۔ تیسرا، غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ادیبوں اور شاعروں کو عوام کے ساتھ میدان میں کود پڑنا ہے۔ یہ بات بھی اقبال اور حالی کی یہاں ملتی ہے، اور وطن کے لیے قربانی کا جذبہ مارنے کی جو کوششیں ان حضرات نے کی، وہ ترقی پسند شاعروں کے لیے زیادہ قابل قدر ہے۔ ادب کو سماج اور اس کے مسائل کا عکاس ہونا چاہیے، مگر تاریخ کے ادیبوں نے جب اس نظریہ پر عمل کیا تو ان کے یہاں جنسیت اور فحاشی کا غلبہ ہو گیا اور سماج کا سب سے بڑا مسئلہ جنس کو ہی سمجھا گیا۔ لاسٹ والا پانچواں، ادب کا تعلق صرف اجتماعی مسائل سے ہے، انفرادی مسائل سے نہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اردو میں ترقی پسند تاریخ پر مضمون۔ آج ہم نے پڑھا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔